اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 106 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 13واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا خاص طور پر جو مضمون ہے، ایک حسد ہے، ایک بغض ہے کہ کسی نہ کسی بہانے لوگوں کو قرآن مجید سے متنفر کیا جائے اور ان کو واپس کفر میں لے جایا جائے، یا ان کو عیسائی بنایا جائے، یا ان کو یہودی بنایا جائے، اور ایسے سوالات اٹھائے جائیں جو اہل ایمان ان سوالوں کو لے کر معاشرے میں سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے چلے جائیں۔ آیت کا روان ترجمہ سنیے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ ما ننسخ من آیت، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت، او ننسها، یا ہم بھلا دیتے ہیں اسے، نأتی بخیر منها، ہم لے آتے ہیں بہتر اس آیت سے، او مثلیہ، یا اس جیسی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نے نہیں جانا کہ یہ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ تو اس کا روان ترجمہ ہم نے سنا ہے، اس میں ناسخ و منسوخ کی بات آئی ہے کہ قرآن مجید کا ایک حکم منسوخ کیا اور اس کی جگہ پر دوسرا حکم لے آئے، یا اس جیسی آیت لے آئے، یا اس کو بالکل بھلا دیا۔ کلام اللہ کا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے کب ضروری ہوگی۔ جس کانسیپٹ میں یہ آیت آئی ہے، یہ اس حوالے سے کہ اگر تورات پہلی شریعت تھی تو پھر قرآن مجید دوسری شریعت لانے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ اس آیت کا جو صحیح اس کا مفہوم ہے، جس غرض سے یہ آیت اتاری ہے، یہ یہودیوں کے دلوں میں یہ خیال تھا کہ آپ اگر تورات کو شریعت مانتے ہیں اور اللہ کی کتاب مانتے ہیں، آسمانی کتاب مانتے ہیں، تو اس کی جگہ پر یہ قرآن مجید کیوں نازل ہو رہا ہے؟ تو اس پر اللہ نے جواب دیا ہے، لیکن روان ترجمہ سننے کے بعد ناسخ و منسوخ کی ایک بحث چل رہی ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں بھی کتنے احکامات ایسے آتے ہیں جس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا، اور اس کے بعد آگے والا مضمون دیکھیے۔ مثال کے طور پر آپ شراب کے احکامات کو دیکھیں کہ وہ بھی ایک تدریجاً ممنوع قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح آپ وراثت کے احکامات دیکھیں، اسی طرح آپ سود کے احکامات دیکھیں، یا آپ حرام اور حلال کی تمیز کو دیکھیں۔ تو قرآن مجید نے حکم کو بیان کرنے کے اعتبار سے پہلے اہل ایمان کی ذہن سازی کی ہے، پھر وہ حکم سنایا ہے۔ آہستہ 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 تدریجاً اس کی تربیت انسان کی ہے، پھر وہ حکم سنایا ہے۔ کمال ترتیب یہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں۔ ایک آیت ہم پڑھ رہے تھے، وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اب یہ آیت ہے، فرض کیا گیا تم پر، جب تم میں سے کسی ایک کے اوپر موت طاری ہو، اگر وہ چھوڑے کچھ مال، تو وہ وصیت کرنا ہے والدین کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، دستور کے مطابق جو مناسب ہے، جو نظام ان کا چل رہا ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ ذمہ ہے متقین کے، یہ بات ذمہ ہے۔ بظاہر یہ آیت لگ رہی ہے کہ یہ وراثت کا حکم ہے، مال کا خرچ کرنا، مال دینا، جب موت آ جائے تو وصیت لکھ کے جائے۔ لیکن یہ حکم جو ہے وراثت کے اعتبار سے سورہ نساء میں مکمل آیا، کس کو کتنا حصہ دینا ہے، کس کو کتنا حصہ دینا ہے، اس کی تفصیل آگے بیان ہوئی۔ تو کیا یہ ہم دیکھیں کہ یہ پھر آیت منسوخ ہے؟
تو میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تھے جب رشیا کا انقلاب آیا، مارکس کا وہ فلسفہ تھا اور لینن نے اس پر محنت کی تو کمیونزم آیا۔ تو جب وہ نظام بدل رہا تھا تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے رشیا چلے گئے، اپنے سارے خاندان کو لے کے گئے۔ ان کی والدہ ہندو تھی اور وہ ظاہر ہے اپنے بیٹے ہونے کے ناطے اپنی والدہ کی تو خدمت کرتے تھے۔ تو آپ یقین جانیے رشیا میں انہوں نے ہر ایک ان کے لیڈران کو اسلام پڑھایا، کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ خود اتنے بیمار ہو گئے قریب المرگ، اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری والدہ ہندو ہے اور ایک مسلمان کی وراثت کسی ہندو کو نہیں جا سکتی، لہٰذا انہوں نے قرآن مجید میں غور و فکر کیا تو یہ آیت جو ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، اس پر ان کی نظر جمی اور انہوں نے اس پر نوٹ لکھا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ میرے حالات کے لیے، ایسے لوگوں کے حالات کے لیے قرآن میں یہ مقام آیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کو کچھ حصہ دیا، لیکن معروف سے کیا مراد ہے؟ معروف سے مراد ہے ساری نہ دے دی جائے، یا دوسری اپنی اولاد یا بہن بھائیوں کے جو حصے ہیں ان کے حصوں کے بارے میں ان سے پوچھ کے دیا جائے کہ یہ میں ان کو دینا چاہ رہا ہوں، بلا شبہ ان کا کوئی حق نہیں بھی بنتا، تو اگر آپ کی رضامندی ہے تو کتنا حصہ میں دے دوں اور دوں یا نہ دوں، تو اس کو معروف کہتے ہیں۔ اس روح سے دیکھیے تو قرآن مجید کا یہ جو حکم ہے یہ منسوخ نہیں ہے۔ اسی طرح سود کے مضامین دیکھیے، آپ نماز کے حوالے سے دیکھیے، سفری نماز کے حوالے سے دیکھیے، آپ حلال اور حرام کے حوالے سے دیکھیے، جہاں قرآن مجید نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ آیت بیان کی، اس کی پیش بندی کہاں سے کی؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسی طرح جہاں یہ بات کہی الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو وہاں اس کی پیش بندی کی مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھ رہے تھے، اس کا ایک ریفرنس آپ کو مل جائے گا سورہ حج میں، ناسخ و منسوخ کے حوالے سے۔ سورہ حج آیت نمبر 52 ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم، کہ شیطان جو بھی نبی اور جو بھی رسول آئے وہ حق کی دعوت پیش کرتے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ ایک مفہوم تو یہ تھا کہ کوئی حکم منسوخ کیا دوسرا لے کے آ گیا اللہ تعالیٰ، یعنی جیسے تورات منسوخ کر دی اور اس کے احکامات کو پھر قرآن مجید میں بیان کیا۔ ایک ناسخ و منسوخ یہ ہوا، اور ایک ناسخ و منسوخ کے معنی یہ ہیں کہ تمام انبیاء و رسول رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جتنی بھی حق کی دعوت دیتے رہے، اس کو شیطان لوگوں کے دلوں میں موڑ توڑ کر بیان کرتا رہا تاکہ کسی طرح حق بات سامنے نہ چلی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی اس بات کو لوگوں کے سامنے جیسے انہوں نے انبیاء کرام نے پیش کیا، اور شیطان نے اس میں شکوک و شبہات ڈالے اور اعتراضات ڈالے، تو اللہ نے ان کے اعتراضات کو، ان کے شکوک و شبہات کو دفع کر دیا، یعنی ان کے شکوک و شبہات کو اور جو انہوں نے الجھنیں ڈالی لوگوں کے ذہنوں میں اس کو منسوخ کر دیا۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کو دیکھیے، اور ساتھ ہی کہا جا رہا تھا کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نے نہیں جانا یہ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ تو علم تعلم یہاں قرآن مجید میں پہلا مقام ہے جہاں ہم پڑھ رہے ہیں، کیا آپ نے نہیں جانا؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے سے کسی چیز کا علم ہو، نہیں، یہ تو ایک طریقہ تعلیم ہے جسے قرآن نے اختیار کیا۔ ایک طریقہ تعلیم تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا، بریفنگ دی جا رہی ہے۔ ایک طریقہ تعلیم یہ ہے
یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیں۔ اور ایک طریقہ تعلیم یہ ہے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ آپ نے نہیں جانا یہ کہ اللہ ہر چیز کو پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ سنانے والے کو پہلے متوجہ کرنا ہوتا ہے تاکہ بات کو غور سے سن لے، اور یہ بھی ایک طریقہ تعلیم ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں اختیار کیا۔ تو یہاں ہماری بات مکمل ہوئی ہے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ آپ نے نہیں جانا یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس چیز کو رکھنا چاہے رکھے، جس کو منسوخ کرنا چاہے منسوخ کرے، یا اس کی جگہ پر اور لے کے آنا چاہے وہ اور لے کر آ جائے۔ اللہ قادر مطلق ہے، کل مختار ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کیوں منسوخ کیا اور اس توریت کو کیوں منسوخ کیا، وہ نہیں یہ پوچھ سکتا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔